تو اب سیاستدان بننے کے لیے کروڑوں روپے تو تھے نہیں الیکشن لڑنے کے لیے، تو پھر صحافت ہی کرنی تھی۔ جو جرنلزم ہو رہی ہے کیا یہ واقعی جرنلزم؟ بہت سے صحافی انفارچونیٹلی وہ پارٹیوں کے کارکن بن گئے۔ ٹھیک ہے، کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت سے لاس تو پہلے ہی موجود ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن صفر ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اگر میرا لیڈر اقتدار سے باہر گیا تو میری موت آ گئی۔ اگر عمران ریاض خان پاکستان سے نہ جاتے تو ان کا بھی حال ارشد شریف جیسا ہوتا۔ بدنما ریالٹی ہے، پاکستان ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ بن گیا ہے۔ اگر میری زندگی کو خطرہ ہے، یہ میرا 100% رائٹ ہے کہ میں ملک چھوڑ کے جاؤں۔ پی ٹی آئی جو ہے کافی زہر اگلتی ہے سوشل میڈیا پر، لوگوں سے سوچنے کی کیفیت اور کیپیبلٹی چھین لی۔ تو موجودہ حکومت فارم 47 کی حکومت بالکل ہے، مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ راز عدلیہ کا جو تھوڑا سا ہم نام لیتے تھے وہ بھی اب نہیں لیا جا سکتا۔ 5 سال کسی حکومت نے بہت ہی بیہودہ قانون سازی کی ہے۔ ایک جج کوئی نہیں ہوتا کہ وہ ایک پبلک آفس ہولڈر کی نوکری چھین لے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیا عمران خان صاحب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں؟ It has never been about personalities کہ ایک شخصیت کے بارے میں امریکہ سوچتا رہے۔ جنرل فیض ملک کو چارج شیٹ کر رہے ہیں۔ عوام کے لیے تو میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں، سزا ملے یا نہ ملے۔ باقی پاکستان کی معیشت فلائی کر رہی ہے۔ بے شک مہنگائی کم بھی ہو، لیکن میری قوت خرید ہی صفر ہو گئی، تو میں کیا خرید لوں گا اس کے بعد؟ 60 صفحات پر ایک سپلیمنٹ چھپوایا گیا ہے سی ایم پنجاب علی نواز صاحب کی۔ صحافیوں سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے یہ ایکسرسائز ہو سکتی ہے، لیکن اس سے ایک بھی ووٹ پیدا نہیں ہوگا۔ وعلیکم السلام۔ مزمل شاہ صاحب، آپ صحافی بھی ہیں، بلاگر بھی ہیں، میڈیا ٹرینر بھی ہیں، کئی حوالوں سے لوگ آپ کو جانتے ہیں، لیکن اصل میں سید مزمل شاہ آپ کی نظر میں ہیں کون؟ دیکھیں، اس میں تو اکثر مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے بھی ایک باؤنڈری ڈرا کرنا کہ صرف صحافت کرنی ہے یا صرف کتابوں کی باتیں یا صرف ایکٹیویزم کرنا ہے۔ لیکن میرے نزدیک صرف یہ کہ جو شارٹیسٹ فارم میں کہہ سکتا ہوں، ایک کیوریس انسان جس کو مزید نئے آئیڈیاز کو جاننے کا شوق ہے صرف، اور ان پہ بات کرنے کا بھی شوق ہے، تو اسی میں آپ صحافت کو بھی لا سکتے ہیں کہ اگر ہم جرنلزم کریں تو اس میں بھی کچھ نئے اینگلز یا پھر کچھ ہسٹری کی باتیں، اور اسی طرح یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں جانا یا پھر کتاب پڑھنا بیٹھ کر، تو سب کا جو بیسز ہے وہ یہی ہے کہ مزید لرن کریں اور مزید جانیں تاریخ کے بارے میں، آئیڈیاز کے بارے میں۔ تو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ تجسس جو ہے نا وہ ایک میری موٹیویشن رہتی ہے ہر چیز میں، تو یہی سمجھتا ہوں کہ ایک کیوریس انسان جو کہ مزید جاننا چاہتا ہے، دیٹس اٹ۔ اتنی ینگ ایج میں اور وہ بھی صحافت جیسا شعبہ چننا، پھر اس میں نام بنانا، یہ صحافت کس کی انسپریشن ہے؟ کہاں سے آپ کو خیال آیا کہ جرنلزم میں جانا؟ ویسے تو والد صاحب بھی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، میرے جو روزنامہ پاکستان میں کورسپونڈنٹ رہ چکے ہیں، لیکن اس کا کوئی ایز سچ سوچا نہیں تھا کہ بالکل اینکرنگ کرنی ہے، جرنلزم کرنا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جو پالیٹکس میں انٹرسٹ تھا وہ بہت لیٹ جا کے میں نے ڈسکور کیا، یونیورسٹی کے دور میں جا کے آئیڈیا ہوا کہ نہیں، اس میں انٹرسٹ زیادہ ہے میرا۔ تو پھر وہ ان دنوں آپ کو پتہ ہے کہ ٹی وی اور ٹیلی ویژن میڈیا کا ایک بوم تھا، مطلب میں بات کر رہا ہوں 2008-9 کی آنورڈس اس سے۔ تو 2013 میں نے گریجویشن کا جو ہے وہ آئی واز ان دا مڈ آف دا گریجویشن، تو اس وقت بھی ایک رائز تھا انڈسٹری کا، اتنا ڈکلائن نہیں تھا جو اب انفارچونیٹلی آ رہا ہے۔ جی، تو ایک کریئر پاتھ بھی دکھائی دیا، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ سیاست میں ویسے ہی بہت انٹرسٹ تھا، کیونکہ میرا جو خاندان تھا وہ ساؤتھ پنجاب سے، وہ بھی تھوڑا پولیٹیکل فیملی تھی۔ میرے دادا جو تھے انہوں نے فاطمہ جناح کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا بہاڑی سے، جی، اور اس کے بعد میں وہ منتخب بھی ہوئے چیئرمین وہاں پہ، ایوب خان صاحب کے اگینسٹ 65 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں۔ تو شاید وہ خون میں ہی تھا کہ پالیٹکس میں انٹرسٹ جو ہے وہ اپیل کرتا تھا مجھے۔ تو اب سیاستدان بننے کے لیے کروڑوں روپے تو تھے نہیں الیکشن لڑنے کے لیے، تو پھر صحافت ہی کرنی تھی، تو وہی کر لی پھر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بچپن کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کہاں آپ کی انیشل جو ایجوکیشن تھی وہ کہاں سے تھی؟ لاہور کب آئے آپ، اور لاہور کو کیوں چنا آپ نے کہ یہیں سے میرا جو صحافتی کیریئر ہے یہی بنے گا؟ صحیح، ہاں نہیں، اس میں ویسے تو جو اسکولنگ تھی وہ چینج ہوتی رہی۔ پہلے تو وہیں پر پڑھا، میں 5ویں گریڈ میں تقریباً یہاں پر آیا، تو 5ویں-6 گریڈ میں یہاں سے تب سے لے کے آنورڈز یہیں پر تھا۔ کچھ دفعہ ایسا ہوا کہ واپس جانا پڑا، لیکن پھر وہ کنٹینیو کیا یہیں پہ۔ لاہور اسی لیے کہ میری جو والدہ کا خاندان تھا وہ یہیں پر رہائش پذیر تھا، تو ایک اچھی آپشن اسی لیے لگی کہ کچھ ریلیٹیوز بھی تھے یہاں پہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پنجاب میں، جنوبی پنجاب یا اس طرح کے علاقوں میں کسی نے تعلیم حاصل کرنی ہے، یونیورسٹی جانا ہے، تو لاہور کے علاوہ آپشن نہیں ہے۔ ملتان بھی میں نہیں سمجھتا اتنا ڈیولپڈ تھا کہ میں وہاں چلا جاتا، یا پھر اگر اسلام آباد یا کسی اور پروونس کی طرف جانا ویسے مشکل ہوتا ہے کم ایج میں اتنی جلدی۔ تو یہی تھا کہ لاہور اسی لیے ایک آپشن تھی کہ پنجاب کے اندر اگر ایجوکیشن آپ نے لینی ہے
تو لاہور کے علاوہ میرا خیال ہے کہ آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. اسی لیے جیو آیا پاکستان میں نیا لانچ ہوا تو ثنا مرزا، جاوید اقبال، طارق متین اور وجی ثانی جیسے سینئر جو لوگ تھے انہوں نے، ہم نے دیکھا کہ وہ جرنلزم میں نیوز اینکرنگ سٹارٹ کی. اب 2025 میں جب ہم خاص طور پر پرٹیکولر نیوز اینکرنگ کی بات کریں، آپ بھی نیوز اینکر رہے ہیں بڑا عرصہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو نئے لوگ ہیں وہ ویسے محنت کر رہے ہیں جیسے ان لوگوں نے محنت کی اور آپ نے جیسے محنت کی؟ دیکھیں اس میں نا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نیوز اینکرنگ تو ضرور شروع کر لیتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی میں نے بہت سے چینلز میں نے تقریباً 7 چینلز میں کام کیا. جی. تو میں نے وہاں پر یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس انیشیل سٹیج پہ تو ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ ٹی وی پر آ جائیں گے، لوگ ہمیں دیکھیں گے، لیکن نا ایک دفعہ وہ ہو جائے تو وہاں پر رک جاتے ہیں. اس کے بعد میں یہ نہیں سوچتے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ نیوز اینکرنگ ساری زندگی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں ایج کا فیکٹر بھی بہت جگہوں پر انوالوڈ ہے پاکستان کے میڈیا میں، اور بڑی چیزیں اس میں انوالوڈ ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ اب وہ کوئی بہت زیادہ پیئنگ جاب بھی نہیں رہی، تو اس سے گرو کرنے کے لیے آپ کو ایز اے سیکنڈ آپشن اپنے مائنڈ پہ بھی کام کرنا ہے، اسکل پہ بھی کام کرنا ہے، جو کہ کرتے نہیں ہیں اتنے لوگ یہاں پہ. کیونکہ وہ صرف کہتے ہیں کہ ایک اسکرپٹ دے دیں ہمیں، ہم وہ پڑھ لیں گے، میک اپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور گھر چلے جائیں گے. اس کے بعد سیکنڈری آپشن کوئی وہ کنسیڈر نہیں کرتے. تو یہ ایک چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی ینگسٹر جو اس انڈسٹری میں قدم رکھ رہا ہے وہ صرف اپنے آپ کو لائف لانگ صرف ایک نیوز اینکر کے طور پہ دیکھ رہا ہے تو غلط اس لیے کر رہا ہے کہ یہ لانگ ٹرم آپشن نہیں ہو سکتی، نہ ساری زندگی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس کو آپ ایز اے اسٹیپنگ سٹون، ایک انیشیل سٹیج سمجھیں. یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے ساری زندگی ایک ہی کام کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا. اور اس کے لیے یہی ہے کہ اپنا اسکل جو ہے وہ سیکنڈری طریقے سے اس کو ڈیولپ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ 2025 میں ابھی جو جرنلزم ہو رہی ہے یا جو آپ جرنلزم کر رہے ہیں، آپ بھی ایک ادارے سے منسلک ہیں، ایکسپریس ٹی وی سے، کیا یہ واقعی جرنلزم ہے؟ دیکھیں اس میں زیادہ تو ہو یہ گیا ہے کہ بہت سے صحافی انفارچونیٹلی وہ پارٹیوں کے کارکن بن گئے. جی. کیونکہ ایک صحافی کی پہچان نہ کسی بھی لیڈر کو سپورٹ کرنا نہیں تنقید کرنا تھی. یعنی کہ کوئی اپنی کسی کرٹیک کی وجہ سے یا کسی کا ناقد ہونے کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا. صحافت کا کام ہی یہ ہے کہ اسپیکنگ ٹروتھ ٹو پاور، یعنی کہ جو طاقت میں لوگ ہیں ان کے سامنے سچ بھی بولیں اور ان کی جو لوپ ہولز اور پرابلمز ہیں وہ عوام تک پہنچائیں. لیکن ہمارے یہاں 2012-13 کے بعد سے جو صحافت پریویل کی ہے پرائیویٹ میڈیا کے اوپر، اس میں صرف یہ ہے کہ 2 گروپ بن گئے ہیں. ایک جو ہے وہ ایک پارٹی کے ساتھ ہے، دوسرا دوسری پارٹی کے ساتھ ہے، اور ہر کوئی اپنے لیڈر کو دن رات گلیمرائز کر رہا ہے، جو کہ صحافت کا نہیں پی آر کمپنی کا کام ہوتا ہے، جس کے پاس ایک کیمپین لاؤ اور وہ آپ کے لیے ایک اچھی سی پی آر اسٹریٹجی ڈیزائن کر کے دے. تو انفارچونیٹلی خالصتاً صحافت تو نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ صرف اور صرف تنقید پہ بیسڈ ہوتی ہے. وہ پازیٹیو چیزوں کو جو ہے وہ پراسپر کروانے کے لیے نہیں ہوتی. تو آج کل خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ موجود ہیں وہ تو صرف پارٹی کارکنان ہیں. بہت کم لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی بھی نہیں ہے، یا میں بھی یہ کہوں کہ میرے علاوہ شاید کوئی یہ کام کر ہی نہیں سکتا تنقید کا. بہت اچھے لوگ کر رہے ہیں، میرے بہت سے سینئرز ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کم ہے. زیادہ لوگ وہی ہیں جو اپنے بینیفٹ کے لیے پارٹی کا ماؤتھ پیس بن کے رہ گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت آئی اور ایک صحافیوں کی پورا ایک ٹولہ تھا جو ان کو سپورٹ کر رہا تھا کہ 90 دن دے دیں انہیں، 3 ماہ دے دیں انہیں. اچھا، اس کے بعد اگر کسی نے ٹویٹ بھی کیا تو وہ بھی ان کو ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کرنا پڑا اور اتنے برے حالات رہے. آپ واحد، میں آپ کو فالو کرتا رہا ہوں، جو آپ دلیل سے بات کرتے تھے. اگر خان صاحب کی کسی بات پہ تنقید کرتے تھے تو ایک دلیل سے بات کرتے تھے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک صحافی کا یہی کام ہے کہ وہ ایک دلیل سے بات کرے، بجائے اس کے کہ وہ پتہ چلے کہ جی یہ پٹواری ہے یا ایک نئی ٹرم یوتھیا یوز کی جاتی ہے؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، وہ میرا خیال ہے کہ میں اسی لیے جو میری بات تھی اس کو اتنا زیادہ مائنڈ بھی نہیں کیا دونوں طرف، یعنی کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے لوگوں نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ذاتی حملوں پہ بیس تو صحافت نہیں کر رہا کہ میں یہ کہوں کہ کسی سیاسی لیڈر کا پرسنل لائف سٹائل بہت برا ہے یا پھر یہ بہت بدکار انسان ہے. تو میں نے جتنی بھی بات کرنے کی کوشش کی وہ ایویڈنس کی بیس پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس نہ کوئی چڑیا تھی نہ ذرائع تھے جو ہمارے سارے صحافیوں کے پاس ہوتے ہیں. تو میرے پاس صرف یہی تھا کہ بھائی یہ ریفرنس ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، جا کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تاریخ میں یہ ہوا، 30-40 سال پہلے یہ ہوا، اس الیکشن میں یہ ہوا، اس میں یہ ہوا. تو اگر آپ کی ویڈیو دیکھ کے یا آپ کا ویلاگ دیکھ کے یا آپ کی رائے سن کے کسی کو کچھ سیکھنے کو ہی نہیں ملا تو پھر آپ بھی فیل ہو گئے ہیں، اور جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ بھی اپنا نقصان کر رہا ہے.
تو یہ مجھے پہلے دن سے کلیئر تھا کہ اگر بات کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف ریفرنسز کے ساتھ کرنی ہے، بیکاز میں نے اپنے آپ کو بہت بڑی چیز نہیں سمجھنا، میں نے یہ سمجھنا ہے کہ میں صرف ان آئیڈیاز کو کنوے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور لوگوں نے خود سوچنا ہے، میں نے ان کو نہیں بتانا کہ آپ یہ سوچ لیں یا اس کو ووٹ دے دیں، صحافی کا کام ہی نہیں ہے کسی کو بتائے کس کو ووٹ دینا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جو آپ نے سوال کیا اس میں اب انفارچونیٹ چیز یہی بن کر رہ گئی ہے کہ ذاتی حملوں کی جو صحافت ہے اس کی وجہ سے لوگ کنونس بھی نہیں ہوتے۔ میں اگر کسی پارٹی کو فالو کرتا ہوں اور میں ایک صحافی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے لیڈر کی ذاتی زندگی پہ حملے کری جا رہا ہے یا گالیاں یا بدتمیزی کر رہا ہے، مجھے کنونس نہیں کرے گا، کنونس ہمیشہ لاجک کرے گی، دلیل اور ریزن کرے گی، تو اسی لیے وہ کرنے کی کوشش کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی پیکا ایکٹ ابھی کچھ اس میں ترامیم ہوئی ہیں، پہلے خان صاحب کے دور میں آیا، ابھی نون لیگ کے دور میں اس کو باقاعدہ منظوری بھی مل چکی ہے۔ پیکا ایکٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا باقی صحافیوں کی زبان بند کرنے کے لیے یہ قانون لایا گیا؟ دیکھیں، مسئلہ پاکستان میں نا قانون سازی کا نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ بہت سے لاز تو پہلے ہی موجود ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن صفر ہے۔ اسی طرح ہراسمنٹ کے لاز آپ دیکھ لیجئے، اسی طرح آپ جو ملاوٹ کے خلاف قانون سازیاں ہوتی رہیں اس ملک میں، یا ریڈیکلزم کے خلاف، یا جو ہے وہ فیک نیوز کے خلاف، لیکن مسئلہ اس کی امپلیمنٹیشن کا اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ لائبل لاز اور سول پروسیجر سے باہر نکل جائیں، یعنی کہ میں نے اگر آپ کے خلاف آپ کے پلیٹ فارم پہ ابھی بیٹھ کے کوئی غلط بات کی یا کسی کے پلیٹ فارم پہ غلط بات کی، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ عدالت میں جائیں، مجھے سو کریں، میں وہاں آ کر جواب دوں، اگر میں فیل ہو جاؤں تو مجھے جرمانہ بھرنا پڑے یا میں جیل جاؤں۔ یہ طریقہ کار ساری مہذب دنیا میں فالو ہوتا ہے، جس کو سول پروسیجر اور لائبل لا کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ حکومت خود پارٹی بن جاتی ہے، یعنی کہ اگر میں نے کسی کی ریپوٹیشن ڈیمیج کی ہے تو اس کا فیصلہ حکومت کیوں کرے گی؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ تو خود ایک پارٹی ہے۔ اگر میں نے ان پہ تنقید کی اور اس میں سے کوئی بات بھی اٹھا کر وہ فیک نیوز کی ڈیفینیشن کیسے بنائیں گے؟ تو فیک نیوز کی ڈیفینیشن کا مسئلہ ہے، دوسرا یہ کہ فوجداری بنا دیا، یہ مسئلہ ہے، تیسرا جس طرح پہلے خان صاحب کے دور میں نان بیلیبل اوفینس بن گیا، 2016 میں پی ایم ایل این لے کر آتی ہے، یہ 22 میں وہ دوبارہ آرڈیننس لے کے آتے ہیں، اب یہ بھی لے کر آ گئے ہیں۔ اچھا، 16 میں پی ٹی آئی صحافیوں کے ساتھ کھڑی تھی، 22 میں نون لیگ کھڑی تھی، اور اب پھر پی ٹی آئی کھڑی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کسی ایک آئیڈیالوجی کے اوپر یہ اکٹھے نہیں ہوتے، یہ صرف جو اقتدار میں ہے اس کو ہر چیز بری لگے گی، اپوزیشن والے نظریاتی نسل منڈیلا بن جائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہے بالکل یہ قدغن ہے صحافت کے اوپر، میں نے اس کے خلاف پروگرام بھی کیے، باقی لوگوں کو بھی بلایا، ان سے بھی آرگومنٹ کروائے، لیکن چیز یہ ہے کہ آن پیپر کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، جس طرح یہ اپلائی کیا جاتا ہے وہ بالکل بائسڈ اور ون سائڈڈ ہوتا ہے۔ ابھی جب ہم شاہ جی بات کر رہے ہیں تو پارس جہاں زیب، حبیب اکرم، اکبر باجوہ جیسے کئی صحافی، کاشف عباسی صاحب آف ایئر ہو چکے ہیں، اور کئیوں کو تو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جرنلزم یہ صاحبان سب کر رہے تھے وہ ایک تو درست تھی، نمبر 2 اگر وہ درست تھی تو پھر ان کو کیوں نکالا گیا؟ آپ اس کی مذمت کرتے ہیں یا جو ہوا بالکل ٹھیک ہوا؟ دیکھیں، بالکل میرے تو مطلب جو آپ نے نام لیے اس میں سے کم 2 لوگوں سے تو بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں جی، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی اپنی رائے ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ان دونوں میں سے کسی نے بھی آج تک کوئی ایسی بات کی ہوگی جو آؤٹ آف دا وے جا کے جس سے بہت زیادہ ڈس آرڈر پیدا ہو گیا ہو معاشرے میں، جس کی بیسس پہ آپ یہ کر دیں۔ مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جاب سیکیورٹی کا اور لاز کی ریگولیشن نہ ہونے کا ہے۔ میں نے اگر ایک میڈیا چینل کھولا ہے، میں 500 بندے کو بھرتی کروں، کل صبح اٹھ کر میں سوچوں کہ نہیں یار یہ میرے سے نا ہائرنگ زیادہ ہو گئی ہے، تو میں اس میں سے 200 لوگوں کو بھی نکال دوں، مجھے کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ میں کسی کے پے کٹس لگاؤں، سیلری کاٹ لوں، مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ میں آپ کو ہفتے میں 6 دن 12 گھنٹے کام کروا رہا ہوں جو کہ انٹرنیشنل لیبر لاز کی وائلیشن ہے، کوئی نہیں پوچھے گا مجھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری پرائیویٹ آرگنائزیشنز جو ہیں ان کا ایشو، ایک تو بیانیے کا ایشو وہ سیپریٹ ہے، ٹھیک ہے، اس طرف میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ کہ بہت سے کیمرہ مین، بہت سے پروڈیوسرز، بہت سے اینکرز اس طرح کے ہیں جن کو ان ایکسپلینڈ طریقے سے لے آف کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ کووڈ کے اندر آپ نے دیکھا کیا ہوا، ہماری اپنی سیلریز میں 60 70% کٹ لگ گئے، بیٹھے بٹھائے، کسی نے آج تک نہیں پوچھا ان سے۔ تو یہ چیز ہے کہ ساری انڈسٹری کو جو ہے نا لیبر لاز کے تابع کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ کسی کو نکالتے ہیں تو آپ کو اتنے ڈیمیجز پے کرنے پڑیں کہ سمجھ آ جائے کیسے کرتے ہو یہ۔ دوسرا، جہاں تک بیانیے کا تعلق ہے تو پاکستان کے اندر تقریباً 2016-17 سے ایک ایسی انتقامی پالیٹکس کا آغاز ہوا ہے کہ اس کے بعد سے صحافی ہو، کارکن ہو، ایکٹیوسٹ ہو، اس کو معلوم ہے کہ اگر میرا لیڈر اقتدار سے باہر گیا تو میری موت آ گئی، کیونکہ وہ پھر جیل جائے گا، اور ہر کوئی جو اس کا بیانیہ ٹو کرتا ہے وہ بھی ساتھ جائے گا۔
یا اس کی نوکری جائے گی. تو یہ جو پولرائزیشن ہے نا یہ اس کا رزلٹ ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے صحافیوں کو بھی یہ دو گروپ جو بنا رکھے ہیں نا کہ ایک پرو پی ٹی آئی ہیں ایک پرو نون لیگ ہیں, یہ ختم کرنے پڑیں گے کیونکہ صحافی اپنی اسٹرینتھ چھوڑ گیا ہے اور وہ کیا تھی, یونٹی تھی. اسی طرح وکیل کے ساتھ ہوا ہے. ابھی 26ویں ترمیم آئی ہے اور قانون سازیاں ہوئی ہیں. بار ایسوسیشن کچھ کہہ رہی ہے, لاہور ہائی کورٹ بار کچھ کہہ رہی ہے. تو جب آپ یونٹی چھوڑ دیتے ہیں, کمیونٹی کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر اس طرح ہی ہوتا ہے. کل کو اب آج جو آپ نے نام لیے وہ جاب لیس ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے دور میں وہ لوگ جاب لیس ہوئے جو اس بیانیے کے اگینسٹ کھڑے تھے. نجم سیٹھی صاحب کا شو بند ہوا اور بہت سے لوگوں کے میں نام لے سکتا ہوں. کلاسرا صاحب گولیاں چلی, اب سارا عالم پہ گولیاں چلی, اسد طور اس وقت اس کے خلاف ہوا. تو یہ چیز ہے کہ یہ انتقامی رویہ سیاست میں بھی آ گیا ہے, صحافت میں بھی آ گیا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اس یونٹی کو بحال کرنا ہے جو صحافیوں کی اسٹرینتھ ہوا کرتی تھی, جو اب نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی ہماری کچھ دن پہلے عارف میر بھٹی صاحب سے بات ہوئی. عارف میر بھٹی صاحب کی خبر کے مطابق اگر عمران ریاض خان کچھ دن ایون 2 دن بھی اور رکتے, پاکستان سے نہ جاتے, تو ان کا بھی حال ارشد شریف جیسا ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسی کوئی بات پاکستان میں ممکن تھی, ممکن ہو سکتی ہے کہ صحافی کو ایسے جان سے مار دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان جو ہے نا وہ صحافیوں کی جو پروٹیکشن آف لائف ہے اس کے لحاظ سے مطلب سب سے خطرناک ممالک میں سے ایک کنسیڈر ہوتا ہے, اور جو ان کی پر ایئر ڈیتھس ہوتی ہیں اس لحاظ سے بھی ون آف دا ہائیسٹ نمبر ان دا ورلڈ. تو یہ کہنا کہ کسی کو تھریٹ نہیں ہو سکتا اپنے بیانیے کی وجہ سے, ایسا تو پاسبل نہیں ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں, حیات اللہ خان جو صحافی تھا, جو پہلا وہ آدمی تھا جس نے ڈرون اٹیک کی خبر ایک اخبار میں چھپوا دی اور کہا کہ یہ امریکی ڈرون حملے ہو رہے ہیں جو وزیرستان کے اندر, اور اس کے بعد میں اس کو بھی شہید کیا گیا, اور اس کی بیوی جو عدالت میں اس کے لیے پیش ہوتی رہی اس کو بھی بم سے اڑا دیا. ٹھیک ہے, تو یہاں اس طرح کی اتنی نامعلوم داستانیں ہیں. تو ارشد شریف صاحب کا تو یہ ہے کہ وہ کم از کم ایک پاپولر آدمی تھے, ٹی وی پر ہوسٹنگ کرتے تھے, اسی لیے سب کو معلوم ہو گیا. لیکن وہ تاریخ راہوں میں پتہ نہیں کتنے مارے گئے جن کا عوام کو نام بھی نہیں پتہ. تو یہ چیز ہے کہ اگر عمران ریاض صاحب کے بارے میں یہ بات سننے میں آ رہی ہے, میں تو اس کو کنفرم نہیں کر سکتا, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں ذرائع کی صحافت نہیں کرتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری زندگی کو خطرہ ہے, یہ میرا 100% رائٹ ہے کہ میں ملک چھوڑ کے جاؤں. کسی کو بھگوڑا کہنا یا بھاگ گیا یہ بہت ہی فضول کلچر ہے. اس کی وجہ میں نے قسم نہیں کھائی کہ میں نے یہاں رہ کے اپنے گھر والوں کی اور اپنی بھی زندگی خطرے میں ڈالنی ہے. تو یہ ہر شہری کا رائٹ ہے کہ اگر اس کو ایک تھریٹ آف لائف محسوس ہو رہا ہے تو وہ مائگریٹ کر جائے, وہ چلا جائے. لیکن یہ بات ہے کہ جو آپ کا بیانیہ ہے وہ بھی پھر ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے بیانیے سے بھی لوگوں کی زندگی خطرے میں نہ پڑے نا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو اس طرح کا کوئی تھریٹ موجود تھا, جو کہ ہو سکتا ہے, عین ممکن ہے, تو پھر ان کا جانا ان کا رائٹ تھا, ان کا کم از کم میں مذاق نہیں اڑاؤں گا. بالکل ٹھیک ہے. ابھی کچھ دن پہلے منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں ایک بچی نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کا میں ایڈ آتا ہے تو میں چینل سوئچ کر دیتی ہوں. اچھا, آپ کے بالکل نوٹس میں یہ بات دیکھا تھا میں نے. تو اب سننے میں آ رہا ہے کہ اس بچی کو بھی تھریٹس ہیں کہ جی آپ نے کیوں بولا یہ. تو کیا ہم ایسا پلیٹ فارم نہیں دے سکتے؟ آپ بھی یوٹیوب پہ ہیں اور بھی کتنے لوگ ایسے جن کو لوگ سنتے ہیں, جن کو جو ایسی ان ٹاپکس پہ بات کرے اور آواز بلند کرے کہ ایک عام آدمی اگر سوال کرتا ہے تو کیا اس پاکستان میں اس کو سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے؟ دیکھیں انٹالرنس تو بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی مضبوط آدمی کا کام نہیں ہوتا کہ جو تنقید کو برداشت ہی نہ کر سکے. یہ کمزوری کی نشانی ہوتی ہے. جو طاقتور ہوتا ہے وہ کنٹرول نہیں کرتا, کیونکہ اگر میں ایک طاقتور انسان ہوں تو آپ میرے خلاف جتنی مرضی باتیں کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی وجہ کہ مجھے یہ معلوم ہے جو میں بات کر رہا ہوں وہ آپ کے بیانیے سے بہتر ہوگی. لیکن یہاں پر ایشو یہ ہے کہ بہت سی اتھارٹیز اس طرح کی ہیں جنہیں معلوم ہے کہ اگر ہم پر کھل کر تنقید ہو گئی تو پھر کچھ بچے گا نہیں, کیونکہ ہماری جو ساری امپائر ہے نا وہ کھڑی جھوٹ پر ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ انسیکیورٹی آپ تبھی ختم کر سکتے ہیں جب سچ بولیں عوام سے. جب تاریخ آپ نے پہلے روز سے جھوٹ پڑھائی, ٹھیک ہے, آپ نے بہت سے راز جو ہیں وہ عوام کو نہیں بتائے, بند کمروں میں فیصلے کیے, جنگیں جو نافذ کی ہمسایہ ممالک پہ اس کا آج تک سچ نہیں بتایا, تو پھر اس سب کو چھپانے کے لیے آپ کو پھر ان لوگوں کا زبان بندی بھی کرنی پڑے گی جو کہ زیادہ بول رہے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ نے ڈیموکریسی کا اور یہ سارا جو چورن ہم بیچ رہے ہیں بیٹھ کے, اگر یہ واقعی ایکچوئل ہے تو اس میں فریڈم آف اسپیچ کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں ہو سکتا. یا تو آپ کہہ دیں کہ بادشاہت ہوگی یہاں پہ, کوئی تنقید نہیں کرے گا, ہر کوئی سر جھکائے گا, تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ الیکشن کی ایکسرسائز کرواتے ہیں, ہر 5 سال بعد آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے ووٹ سے تبدیلی آ سکتی ہے, تو پھر یہ سب جو ہے وہ بند کرنا اس کی بالکل سینس نہیں بنتی.
تو آج کے دور میں انفارچونیٹلی پاکستان ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ بن گیا ہے جس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ میری رائے نہیں ہے۔ انٹرنیشنل ڈیموکریسی کا جو انڈیکس ہے وہ آفیشلی پاکستان کو ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ کہہ رہا ہے، یعنی کہ ایک ایسی ریاست جہاں پہ جمہوری روایات اب ختم ہو چکی ہیں۔ تو یہ ایک بدنما ریالٹی ہے جس کو ہمیں فیس کرنا ہے، اور جو پولیٹیکل سپیس سیاستدان لوز کر گئے ہیں ان کو ریکلیم کرنے کی اب بات کرنی ہے۔ اب یہ آپ چھوڑ دیجئے کہ کتنی سپیس ہے کتنی نہیں، وہ جو تھی وہ چلی گئی۔ 9 مئی کے بعد سے بھی آپ کو پتہ ہے صحافیوں کے ساتھ جو جتنی سپیس بچی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا، تو اسی لیے اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ یہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ سید مزمل شاہ کیا یہ مانتے ہیں کہ خاص قسم کا بیانیہ بنانے میں اور عوام میں انتشار پھیلانے میں پی ٹی آئی جو ہے، جو بطور جماعت کافی زہر اگلتی ہے سوشل میڈیا پر؟ لیکن دیکھیں، انتشار سے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ لوگوں کے دماغ ہی چھین لیے جائیں۔ اس کی وجہ یہ کہ تاریخ میں سب سے زیادہ وائلنس، خون بہانا اور میس مرڈر ان لوگوں نے کروائے ہیں جنہوں نے لوگوں سے ان کے سوچنے کی کیپیبلٹی اور طاقت کو چھین لی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ہم جرمنی میں دیکھیں تو ہٹلر نے صرف یہ کام کیا کہ اتنی پڑھی لکھی لٹریٹ قوم جس نے مطلب جو ایک کلچرڈ بھی ہے، ہسٹری کا علم ہے، ہر چیز معلوم ہے، ان کے صرف دماغوں پہ راج کرنا شروع کر دیا اور انہیں بتا دیا کہ ایک پوری ریس کو آپ نے ڈسٹروائے کر دینا، گردنیں کاٹ دینی ہیں ان کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں کیا ہوا کہ اتنا قتل عام انسانیت نے شاید تاریخ میں دیکھا نہیں جو اس نے کیا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اسپیسیفکلی، میں پوری پی ٹی آئی تو نہیں کہہ سکتا، ان کا مجھے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں سے سوچنے کی کیفیت اور کیپیبلٹی چھین لی ہے، کہ دنیا کا کوئی کرٹیسزم آپ ان کے خلاف اگر حقائق پر مبنی بھی کر لینا تو کوئی ایسا دماغ بچا ہی نہیں جو کہ اس کو تسلیم کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا فاشزم دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ ایک تو وہ فاشزم ہے نا کہ آپ فی الوقت حکومت پہ الزام لگائیں یا اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں کہ حقوق نہیں دے رہے، لیکن وہ تو پاپولر ہے ہی نہیں، نہ ان کے پیچھے کوئی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، نہ نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ کہ اتنے مداح ہیں کہ جو وہ بات کر دیں اس کے اگینسٹ بات ہی نہ سنیں۔ سب سے خطرناک فاشزم وہ ہوتا ہے جو پاپولر ہوتا ہے، جس کے پیچھے عوام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو فی الحال 2 قسم کے فاشزم آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جو خان صاحب والا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے میرے نزدیک۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بطور صحافی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت فارم 47 کی حکومت ہے؟ بالکل ہے، مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں کوئی ایک الیکشن آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو شفاف ہو۔ بھٹو صاحب والا بھی جو الیکشن تھا اس میں بھی جو آئی بی کی رپورٹ تھی اس وقت کہ شیخ مجیب اتنے بڑے نمبر میں سویپ نہیں کرے گا اس پاکستان سے، وہ غلط ثابت ہو گئی تھی، ادروائز وہ بھی مینیج ہو جاتا۔ تو یہاں پر وہ کلچر ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ 3 سال تک حلقے کھلوانے پہ بحث ہوتی رہتی ہے، اگلے الیکشن کیسے کروانے ہیں اس پہ بات ہی نہیں ہوتی۔ اب 2025 آ گیا ہے نا، اگر یہ ارلی الیکشن کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں 27 میں آفر ہو رہا ہے، تو بھائی آپ کو کم از کم اتنی ہوش نہیں ہے کہ اگر 2 سال بعد دوبارہ الیکشن ہے آپ کے اکارڈنگلی، تو پھر اس کے آپ نے کیا ٹی او آرز طے کیے، کیا نظام طے کیا، کیا کنسنسس کیا کہ جب اس میں عوام باہر آئیں گے، اربوں روپیہ ضائع ہوگا، ٹائم ضائع ہوگا، تو جو رزلٹ آئے گا اسے کوئی تسلیم کرے گا نہیں۔ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ پروسیجر پہ ہی اتفاق نہیں ہو رہا۔ جب تک وہ نہیں ہوگا، کبھی آر ٹی ایس بٹھا کے پی ٹی آئی آتی رہے گی اور کبھی فارم 47 پہ نون لیگ آتی رہے گی۔ تو یہ مائنورٹی گورنمنٹ ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ بالکل جو ہے وہ چنگل میں ہے، اور آزاد عدلیہ کا جو ایک تھوڑا سا ہم نام لیتے تھے کہ عدلیہ آزاد ہے، جی، وہ بھی اب نہیں لیا جا سکتا؟ دیکھیں اس میں عدلیہ نے اپنی آزادی کو کس طرح استعمال کیا تاریخ میں، مجھے تو صرف جو ہے وہ تباہی دکھائی دیتی ہے۔ میں تو اس پہ آنسو اس لیے نہیں بہائے میں نے کہ پہلے جتنا عدلیہ ہم پہ آسان کر رہی تھی، اگر اس کی آپ تاریخ پڑھیں تو جو مارشل لاء لگا اس پہ مہر لگائی، پی سی او کے تحت حلف لیے، وزیر اعظم جو بھٹو صاحب بنے ان کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا، ٹھیک ہے۔ 2 وزرائے اعظم کو ریسنٹلی پچھلی ڈیکیڈ میں، پچھلے 10 سال میں فارغ کیا، گیلانی صاحب کو، نواز شریف صاحب کو۔ اس کے علاوہ ثاقب نثار صاحب صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہے، الیکشن کی ٹکٹیں بانٹتے رہے پی ٹی آئی کی، ان کے بیٹے افتخار چودھری صاحب جن کو مسیح بنا کے عوام کندھوں پہ اٹھا کر لے کے آئی، بیٹوں کو ٹھیکے دلواتے رہے کامران کیانی کے ساتھ مل کے۔ تو میں کون سی عدلیہ کا رونا روں جس نے یہ انشور کیا ہے کہ عام آدمی کو انصاف ہی نہ ملے؟ جتنی یہ پرکس اور پریویلیجز لیتے ہیں، 3 مہینے کی گرمیوں کی چھٹیوں پہ جاتے ہیں، جس طرح ابھی یہ گورے کی جو روایت تھی اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو پہلے اگر عدلیہ اتنی انویسٹڈ ہے سیاست میں کہ وہ پارلیمان کی توقیر ہی چھین لی اس نے،
میں تو سمجھتا ہوں پارلیمان کی سپریمیسی ہونی چاہیے. عدلیہ کا کام ہی نہیں بنتا کہ منتخب وزرائے اعظم کو فارغ کرے یا لیجسلیشن کو کوسچن کرے. اگر 5 سال کسی حکومت نے بہت ہی بیہودہ قانون سازی کی ہے تو اس کا بدلہ عوام نے لینا ہے ووٹ کسی اور کو ڈال کے. ایک جج کوئی نہیں ہوتا کہ وہ ایک پبلک آفس ہولڈر کی نوکری چھین لے, جی کیونکہ اس کے پیچھے لاکھوں کا ہجوم اور ایک عوام ہوتی ہے جس نے اس کو ووٹ دیا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں 26ویں ترمیم ہو نہ ہو عدلیہ کا وہی حال رہنا تھا, اور مجھے نہیں لگتا یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے کوئی. آپ کی بڑی گہری نظر ہے عالمی جو ایشوز ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا عمران خان صاحب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں بطور پی ٹی آئی کہ جی اب کال آ جائے گی, اب انٹرفیئرنس ہو جائے گی, اب خان صاحب باہر آ جائیں گے, آپ کیا سمجھتے اس بارے میں؟ دیکھیں, خواب دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا, اور خیالی پلاؤ پکانے میں بھی. اس کی وجہ ہے کہ اٹ ہیز نیور بین اباؤٹ پرسنالٹیز, کہ ایک شخصیت کے بارے میں امریکہ سوچتا رہے. انہوں نے ہمیشہ سے اپنے انٹرسٹ کو پرسو کیا. اسی طرح افغان جنگ کے اندر 80 کی دہائی میں انہوں نے پاکستان سے اتنے نوجوانوں نے جا کے وہاں جانیں دیں. ہمارے یہاں کلیشنکوو آئی, افیم آئی, اس کے علاوہ ٹیررزم آیا. اس کے باوجود امریکہ کا کام ختم ہوا, ہاتھ جھاڑ کے چلے گئے واپس, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہے. اور اس کے فوری بعد آپ کے اوپر انہوں نے سینکشن لگا دیں جی کہ آپ اٹامک بام بنا رہے ہیں اسی لیے آپ کو تو پیسے نہیں دینے. تو وہ اس طرح استعمال کر کے آپ کو پھینکتے ہیں. فی الوقت چیز یہ ہے کہ وہ افغانستان سے چلے گئے, اسی لیے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس خطے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, چاہے عمران خان آئے, نواز شریف آئے, کوئی بھی آئے. ہاں صرف یہ ہے کہ خان صاحب نے بہت محنت سے اپنے تعلقات تباہ کر لیے, سعودی عرب کے ساتھ بھی, امریکہ کے ساتھ بھی. جو بائیڈن کے خلاف انہوں نے پریس کانفرنسز میں بیانات دیے ہوئے ہیں کہ یہ ایڈیٹ ہے, اس طرح کی باتیں ہم نے سنی. تو یہ چیز ہے کہ ایک آدمی جس کو ڈپلومیسی کی ABC کا نہیں پتہ تھا, اب یہ کہنا کہ اس کو باہر سے بچا لیا جائے گا مجھے تو سمجھ نہیں آتا. ہاں صرف یہ ہے کہ یہ لوگ لابنگ بہت زبردست کرتے ہیں, پیسے بہت بانٹتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بیانیاں بہت اچھا بناتے ہیں, سینیٹرز کو انگیج کرتے ہیں. تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آتی رہیں گی, لیکن اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا. فرق صرف تب پڑتا ہے جب پاکستان میں افغانستان میں جنگ لگتی ہے. وہاں جنگ لگے گی, پیسے یہاں پر آئیں گے. تو یہ چیز ہے کہ فی الحال ان کو اس خطے میں انٹرسٹ نہیں ہے. جو بائیڈن کے انڈر جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی تھی امریکہ کی, اس میں پاکستان کا نام بھی نہیں تھا. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ریلیونٹ ہی نہیں ہیں. تو خان صاحب جیل میں ہوں باہر ہوں, میرا نہیں خیال کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی فرق پڑے گا اس سے. ایک سابق DG ISI جنرل فیض حمید کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے, اب کبھی بھی ان کا فیصلہ آ سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج میں یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہونا کہ ایک سابق DGI کا احتساب کیا جا رہا ہے, یہ بہتر روایت ہے یا صرف آپ کو اور مجھے دکھانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, اگر دکھانے کے لیے بھی کیا جا رہا ہے تو ایٹ لیسٹ اس میں نہیں سمجھتا کہ پبلک ایٹ لارج کا کوئی نقصان ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ اس کی بیسس جو ہے وہ کرپشن چارجز تھے, جو ہمیں بتایا گیا کہ ایک ہاؤسنگ اسکیم کی زمین انہوں نے چھین لی, تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتا. میرا خیال ہے کہ ان کا قصور یہی ہے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ سے باز نہیں آ رہے تھے. ٹھیک ہے, ان کو بہت میسج پہنچائے گئے کہ اب آپ بس کر دیں, عدلیہ کو مینیج کرنا بس کر دیں, یا پختونخوا کی حکومت میں انڈلجنس بند کر دیں. تو جو وائلیشن آف دی آرمی ایکٹ اس چارج شیٹ میں جو شامل تھا, میرا تو دھیان اس پر تھا کہ کیا وائلیشن کی ہوگی. تو یہ چیز ہے کہ وہ خان صاحب نے اپنی ایک پوڈ کاسٹ میں کہا بھی تھا کہ DG ISI جو ہے نا وہ میرے آنکھیں اور کان تھے, انہی کے تھرو میں دیکھتا اور سنتا ہوتا تھا. تو اگر میں ان کو جانے دیتا میں تو نون لیگ تو ساری باہر آ جاتی جیلوں سے, جس کو میں اندر بٹھا کے رول کر رہا تھا. تو وہ ان کو ایک SHO کی طرح استعمال کر رہے تھے کہ انہوں ہی پھاڑ لے آتے ہیں, انہوں ہی پھاڑ لا جا کے. تو انہوں نے, میرا خیال ہے کہ اس کا وقار بھی تباہ کیا, اس اسٹیچر کا جو بھی ہے. اور اب وہ ایک پارٹی کارکن کی طرح بیہیو کرنے کی سزا ان کو مل رہی ہے. تو اس میں عوام کے لیے تو میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں ہے, سزا ملے یا نہ ملے, کیونکہ وہ بہت ہی دور ایک ریالٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے عوام. تو عام آدمی کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا فیض صاحب کا ٹرائل ہونا ہو. شاہ جی, روز ہم نیوز بلیٹنز میں دیکھتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی, اور معیشت کے جناب فگر جو ہے نا وہ 24% سے مہنگائی 12% پہ آ گئی. کیا آپ سمجھتے ہیں عام آدمی کو ریلیف تو اس سے کچھ بھی نہیں مل رہا, یہ واقعی اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے یا واقعی پاکستان کی معیشت فلائی کر رہی ہے؟ دیکھیں, فلائی تو نہیں کر رہی, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب صورتحال اس قدر خراب ہو جائے کہ تھوڑی سی ریکوری بھی بہترین لگنے لگی ہے, تو یہ تو وہ کیس مجھے لگتا ہے کہ جب 2019 میں شبر زیدی صاحب, جن کو خان صاحب نے چیئرمین FBR لگایا, وہ کہتے ہیں پاکستان بینکرپٹ ہو گیا 2019 میں. تو اس کے بعد میں جب
پی ڈی ایم کی پچھلی حکومت آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں خزانہ خالی ملا، جو ہر حکومت کا ایک تان ہوتی ہے آتے ساتھ ہی. جی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس کو ہولڈ کروا دینا اس ڈیفالٹ کو، یا اس کو 5-6 سال آگے لے جاتے ہیں آپ، تو یہاں پاکستان میں اسی کو سکسیس کہتے ہیں. المیہ اس قوم کا یہ ہے کہ اگر $3-4 ارب قرض مل جائے تو پولیٹیشنز جو ہیں وہ مبارکباد دیتے ہیں عوام کو، اور عوام بھی واہ واہ کرتی ہے کہ اچھا ہمارے پہ اور قرضہ آ گیا، بہت اچھی بات ہے. کیونکہ اب بیل آؤٹ کنٹری بن گئے ہیں نا، باہر سے بیل آؤٹ ہوگا تو ملک چلے گا، ادروائز نہیں چلے گا. کیونکہ اپنے ریسورسز نہیں بنائے، ادارے نہیں بنائے، اکنامک زون نہیں بنائے. تو فی الحال پی ایم ایل این کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ وہ بارگین بہت اچھا کرتے ہیں. جب وہ آتے ہیں تو انٹرنیشنل پارٹنرز کو ساتھ ملا کے اکانومی کو کک سٹارٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہ لانگ ٹرم سلوشن تو نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ بے شک جو انفلیشن کے نمبرز ہیں وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئے ہیں، 8%، ایون 5% کلیم کیا جا رہا ہے ابھی شہباز شریف صاحب کی طرف سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پرچیزنگ پاور نہیں پیدا ہو رہی، یعنی کہ قوت خرید. بے شک مہنگائی کم بھی ہو لیکن میری قوت خرید ہی صفر ہو گئی ہے، تو میں کیا خرید لوں گا اس کے بعد میں. تو بات یہ ہے کہ وہ افورڈیبلٹی پیدا کرنے کے لیے جو آپ کو لانگ ٹرم اکنامک پلان چاہیے وہ یہاں بنا نہیں رہا کوئی. پانی کا مسئلہ اتنا گمبھیر ہے کہ یہ نہیں معلوم کہ 10-15 سال بعد پانی کیسے پلانا ہے اتنے بڑے نمبر میں عوام کو. تو یہ ہے کہ لانگ ٹرم تھنکنگ اسٹیٹس مین کرتا ہے، پولیٹیشین نہیں. اگر آپ وزیر اعظم کے طور پہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں 5 سال پورے کروں گا یا نہیں، تو آپ نے 20 سال کی پلاننگ کیا کرنی ہے؟ کر ہی نہیں سکتے آپ. تو یہ جو انسیکیورٹی ہے پولیٹیشنس کی، یہ جب تک حل نہیں ہوگی، یہ سارے نمبرز جو ہیں یہ بہت بہتر ہیں تحریک انصاف سے، یہ میں آن کیمرہ کہہ سکتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ ان کا تو بالکل ایجنڈا ہی نہیں تھا کسی بھی طرح سے انٹرنیشنل کوپریشن کو بہتر کرنا. تو وہ پی ایم ایل این بہت بہتر کر لیتی ہوگی، لیکن یہ لانگ ٹرم سلوشن یہ بھی نہیں لگتا مجھے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی 60 صفحات پر ایک سپلیمنٹ چھپوایا گیا ہے سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کی طرف سے. کیا پنجاب واقعی اتنی ترقی کر رہا ہے؟ کیا یہ اسٹریٹجی بہتر ہے کہ 60 صفحات پر اخبارات چھپے جائیں اور عوام میں اپنی تصاویر کو لگا کے پذیرائی لی جائے؟ دیکھیں پرنٹ میڈیا کے صحافیوں کا تو فائدہ ہو گیا لیکن کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ریونیوز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو وہ اپنی جگہ کے جنہوں نے پلیٹ فارم مہیا کیا انہوں نے کیا کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بے وقوفی اس لحاظ سے ہے کہ آج کل جنہوں نے چینج لانا ہے اور آپ کی بات سننی ہے اور آپ کو ووٹ دینا ہے، اور جو ایکچولی میٹر کرتے ہیں جو لوگ، وہ اخبار پڑھ ہی نہیں رہے. یہ تو وہ انسان پڑھے گا نا جو ایٹ لیسٹ 50+ ہوگا یا اس ایج کے اراؤنڈ ہوگا. نوجوان نسل کو تو سوائپ کرنا یا ریلز دیکھنے کے علاوہ تو کچھ نہیں آتا فی الحال، کیونکہ ان کی جو لٹریری پاور تھی وہ تو ختم ہو گئی. کتاب پڑھنے والا کوئی نہیں بچا، اخبار پڑھنے والا کوئی نہیں بچا. تو اس میں آپ جتنی بھی کیمپین کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں یہ ہے کہ وہ صحافیوں سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے یہ ایکسرسائز ہو سکتی ہے، لیکن اس سے ایک بھی ووٹ پیدا نہیں ہوگا آپ کا، کیونکہ وہ سارا اس سوشل میڈیا کے میدان میں ہے جہاں پر آپ بالکل ہی پریزنٹ ہی نہیں ہیں. تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہاں پر آ کر اگر آپ بیانیہ بنانا چاہیں تو کوئی فائدہ ہوگا، ان چیزوں سے نہیں ہوگا. یہ 90 کی دہائی نہیں ہے. ایک دو سوشل حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستانی قوم ہے یہ واقعی ایک نیشن ہے یا نارملی بولا جاتا ہے کہ یہ ایک ہجوم ہے؟ آپ کیا سمجھتے اس بارے میں؟ دیکھیں نیشن کو جو چیز جوڑتی ہے نا وہ آئیڈینٹی یعنی شناخت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی ایک سینس آف ہسٹری ہوتی ہے، انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں. تو ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی تقریباً 80 سال اب ہونے والے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے، لیکن آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ پاکستانی وہ ہے جو پنجابی سمجھتا ہے، وہ ہے جو سندھی سمجھتا ہے، پشتون سمجھتا ہے یا بلوچ سمجھتا ہے. ان میں سے کس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ایکچوئل پاکستانیت کی ڈیفینیشن ہے. 2 قومی نظریے کا جو امتحان 1971 میں ہم فیل کر گئے، جس میں 51% پاپولیشن ہم سے علیحدہ ہو گئی. تاریخ کا پہلا واقعہ جس میں اکثریت نے اقلیت سے ہاتھ جوڑ کے علیحدگی حاصل کی. تو اس کے بعد ایک کرائسس میں چلے گئے کہ اب آیا شناخت کیا ہے ہماری. اگر بنگالی الگ ہو گیا ہے، تھا تو وہ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ایک ملک میں رہ نہیں پائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ مسئلے پہ پہلے روز سے ہی توجہ نہیں دی گئی. ضیاء صاحب نے آ کے بہت نقصان کیا اس ملک کا، اور انہوں نے آ کے جتنی بھی یہاں پر قومیتیں تھیں ان کی تاریخ کو دبایا، ان کی ہسٹری کو اریز کیا، اور ہمیں یہ پڑھانے کی کوشش کی کہ آپ اپنی تاریخ بھول جائیں. پنجابی بھول جائے کہ وہ کون تھا، پشتون بھول جائے وہ کون تھا، بلوچ بھول جائے وہ کون تھا. تو اگر آپ کسی کی ساری تاریخ کو ہی 70 سال بعد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہزاروں سال کو ڈس ریگارڈ کر رہے ہیں، تو پھر قوم کیسے بنے گی؟ ایک سنگل پوائنٹ پہ تو اکٹھے نہیں ہوں گے. تو جب تک نیا عمرانی معاہدہ نہیں ہوتا، سوشل کانٹریکٹ نہیں ہوتا جس میں تمام اقوام بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کریں
کہ ہمیں یہ چاہیے اس ریاست سے اور ہمارا بھی اس میں شیئر ہونا چاہیے. ابھی سندھ میں احتجاج ہو رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا پانی پنجاب کا ہی ہے. اب عام پنجابی کو تو کچھ نہیں مل رہا, ٹھیک ہے, لیکن جو اشرافیہ ہے وہ اس کے خلاف بھی ہیٹریٹ بڑھا رہی ہے. بلوچستان کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے پنجابیوں کا بہت دفعہ وہاں پر مارا جاتا ہے, پھر بلوچ اقوام کے خلاف کیا ہوتا رہا وہ دیکھ لیں. تو ایک پیج پہ آنے کے لیے نا آپ کو ایک ایسی ریاست تشکیل دینی پڑے گی جس میں سب کا شیئر ہو. فی الحال نہیں ہے. فی الحال لاہور سے ساہیوال تک آپ کو الگ پاکستان دکھائی دے گا اور اس کے آگے پتہ نہیں کیا ہے, وہ کچھ اور ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کچھ شخصیات کے آپ سے میں نام شیئر کروں گا, آپ کو ایڈوائس دینا چاہیں, پہلا ورڈ آپ کے ذہن میں آئے ان کو لے کے ضرور بتائیے گا. یہ تو خطرناک بات ہے. صحیح. میاں محمد شہباز شریف. شہباز شریف صاحب اپنی میڈیا اسٹریٹجی پہ کام کریں پلیز. میاں محمد نواز شریف. کچھ بول ہی لیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا ہم دوبارہ سننا چاہ رہے ہیں آپ سے. مریم نواز. مریم نواز کیا کہہ سکتے ہیں, کنٹینیو, بیکاز ایک جو ان کو سی ایم شپ مل گئی ہے, میرا خیال ہے کہ اچھا چانس ہے ان کے پاس. بلاول بھٹو. اسپائرنگ ٹو بی فیوچر پرائم منسٹر, جو کہ چاہتے ہیں کہ میں پی ایم بنوں. آصف علی زرداری. میکیویلی یا سیاست کے استاد, اس کی وجہ ہے کہ جوڑ توڑ کی پالیٹکس بہت اچھے سے جانتے ہیں. مولانا فضل الرحمان. فضل الرحمان صاحب ہیوی ویٹ, جس کی طرف بھی ہو جائیں وہ پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اس کا. فیصل واوڈا. فیصل واوڈا سب سے بڑی پارٹی کے کارکن. محسن نقوی. لکی, اس کی وجہ پی سی بی, وزارت داخلہ سب مل گیا تو اور کیا چاہیے پھر. عمران خان. عمران خان کافی چیزیں ہو سکتی ہیں ذہن میں, کنٹروورسی بن جائے گی, لیکن پاپولسٹ. ہاں. حافظ سید عاصم منیر. حافظ سید عاصم منیر میرا خیال ہے کہ بہت کلوز ہیں ضیاء الحق صاحب کی اپروچ سے. اوکے سر, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, تھینک یو.